الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. جی آدم بھائی آپ ہی نعت سنائیے گا یا درود شریف پڑھیے گا؟ صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ اللہ تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذل جلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ایمان عطا فرمایا صحت عطا فرمائی مسلمان بنایا یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ 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 ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں انسان سے جڑے ہوئے ہر چیز کی بیس کے اوپر بنیاد کے اوپر جیسے بات کی سوچ کی خیال کی جیسے بات کی بچپن کی جس کی بیس بہتر ہو جائے ابتدا بہتر ہو جائے فاؤنڈیشن بہتر ہو جائے تو اس پہ اوپر کھڑی ہوئی عمارت اس پہ کھڑے ہوئے الفاظ اس پہ کھڑے ہوئے معاملات بڑے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں اور جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے انسان تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں موجود ہیں لیکن غور کریں تو مسلمان کی بیس کیا ہے مسلمان کی فاؤنڈیشن کیا ہے تو پتہ چلتا ہے
کہ اس کی فاؤنڈیشن تو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان تو مسلمان ہی تب ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہی کلمہ ہے، اس کی بیس ہی کلمہ ہے۔ اللہ کو ماننے والے تو کرسچین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کی ابتدا، مسلمان انسان بنتا ہے اس کی ابتدا ہی کلمے سے ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم کلمے پہ بھی غور کرتے ہیں تو اس میں بھی آدھے حصے کو ماننے والے تو بہت ہیں جو اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن مسلمان کی بیس پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا، ان کو آخری پیغمبر ماننا۔ اور پھر جیسے جیسے انسان کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کی اپنی بیس بھی، جیسے کسی درخت کی جڑیں اگر مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے اور صحیح جڑی ہوئی ہیں زمین کے ساتھ، تو پھر ہی وہ درخت بھی مضبوط ہے اور اس پہ لگا ہوا پھل بھی کمال ہے۔ ایسے ہی جب کوئی مسلمان اپنی مسلمانیت والی بیس کے ساتھ جڑتا ہے، پورے کلمے کے ساتھ جڑتا ہے، اور اس کلمے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑ رکھتا ہے، جیسے درخت اگر ان کی جڑیں زمین سے نہ جڑی ہوئی ہوں تو چھوٹی سی آندھی بھی اس درخت کو گرا دیتی ہے، ایسے بھی مسلمان کا اس بیس کے ساتھ جڑے ہونا اور مضبوطی کے ساتھ جڑے ہونا اور مسلسل جڑے ہونا، یہ اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اور جیسے جیسے پھر انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ پاک انسان پہ کئی طرح کا کرم کرتا رہتا ہے، اور اس کرم میں ایک کرم یہ بھی ہے کہ جس نے ہمیں جمعہ عطا فرما دیا، ایسا جمعہ جس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کی اہمیت کو اس لیول پہ بتا دیا۔ اس دن میں درود پڑھنے کو اتنا زیادہ سٹرونگ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کے بہت سارے اسباب پیدا فرما دیے۔ انسان کے ذہن کو یہ اہمیت بار بار دلوا دی کہ اگر مسلمان ہو، مسلمان رہنا چاہتے ہو، مسلمان قائم رہنا چاہتے ہو، تو پھر اپنی بیس کو، اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کے ساتھ، ان کی نسبت کے ساتھ، ان کی سنتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہر حال میں جو بھی جڑا رہے گا وہی مسلمان ایمان والا ہوتا چلا جائے گا، اسی کا تقوی بہتر ہوتا چلا جائے گا، اسی کی کیفیت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ وہ ظاہر کرے گا، اس کا بولنا، اس کا عمل کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی کیفیت، اس کے حالات ظاہر کریں گے کہ وہ، اس کی جڑیں اس ایمان کے ساتھ مضبوط ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر اس کا لا الہ الا اللہ کہنا، وہ پھر اس کی ذات کے ذریعے، اس کے معاملات کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات نظر آتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ اخلاص والا ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، آسانیوں والا ہوتا ہے۔ پھر نظر آتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین کو ماننے والا ہے، اور ان کی ہر بات کو، ان کی ہر حدیث کو عمل کرنے والا
اور اس پہ کوشش کرنے والا بنتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ اس نے اپنی بنیاد کو سٹرونگ کرنا ہے، تو بار بار جمعہ کا ریمائنڈر اس کے لیے آتا ہے۔ وہ اس دن اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے، اور زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ان کی سنتوں کو اس انداز میں اپنائے کہ جس سے اس کے اپنے اندر بھی محبت پیدا ہوتی چلی جائے، اور اس کو دیکھ کے دوسروں کے اندر بھی محبت پیدا ہوتی چلی جائے۔ پھر جیسے جیسے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے درود لازم ہوتا چلا جاتا ہے، خیال لازم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی توجہ، اس کا بار بار مسجد نبوی کی طرف خیال کرنا، اس جگہ کو اپنے اندر بسانا، وہ اور زیادہ بہتر اور شدت کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو، اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی جمعہ مسجد نبوی میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس خیال کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ درود و سلام پڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی خیال اس کے لیے بہتر سے بہترین عبادت کی طرف سفر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان سبحان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے۔ اتنا ارشاد فرمائی کہ انسان کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے، جس پر اس کا دین کا، اسلام کا، شریعت و سنت کا سارا ڈھانچہ، ساری عمارت جس پر کھڑی ہے، اور وہ بنیاد توحید و رسالت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننا۔ اب عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، یہی کافی ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ماننا، یہ بھی اسلام اور قرآن اور سنت اور ایمان کی بنیاد ہے، کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، فرمانبرداری نہیں کریں گے، تو پھر ہماری بنیاد جو ہے وہ کمزور ہے، وہ ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوئی۔ اور جب کسی مکان کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی تو اس پر بنائی گئی عمارت جو ہے وہ زیادہ دن تک نہیں رہتی، بلکہ وہ عمارت کچھ ہی وقت میں بکھر کر ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بنیاد کو سٹرونگ کریں۔ بنیاد ہماری اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے، شریعت و سنت پر عمل ضروری ہے، اسلام میں پورے داخل ہونا ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت کے سارے رسومات، اور زمانہ جاہلیت کے سارے توہمات اور سارے خیالات، اور زمانہ جاہلیت کے سارے رسومات کو ختم کر کے مکمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی میں آنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ تبھی ہماری بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی ماننا یہ بے حد ضروری ہے، اور 5 وقت کی نماز اور یہ ذکر، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے کنیکشن کو مضبوط کرتے۔ 5 وقت کی نماز، یہ ہمارا کنیکشن، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور شب جمعہ اور جمعہ کا دن درود و سلام کے ذریعے اپنے رسول، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم 5 نمازوں کی ذکر کی پابندی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور نمازوں میں سنت، نوافل اور خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمعی اور سکون کے ساتھ اللہ کی یاد اور ملاقات کے تصور میں اگر ہم نمازیں پڑھیں، اور اسی طرح شب جمعہ اور جمعہ تصور کے ساتھ
بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے ساتھ تصور میں درود و سلام کی کثرت کریں اور دل جان سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستگی کو مضبوط بنائیں، تو پھر یہ ہمارا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کنیکشن اور تعلق مضبوط بناتا ہے، ان کے قرب کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا ستار یا غفار یا رزاق یا علیم یا خبیر یا سمیع یا بصیر۔ مالک کریم، تیری رحمت سے، تیری توفیق سے تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مالک ہماری حاضری قبول فرما، ہمارا ذکر، ہماری دعا، ہماری تلاوت، ہماری باتیں جو سنی جو کی، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اپنی رحمت بھری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کو قرب عطا فرما، شب جمعہ اور جمعہ کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک، درود و سلام کی کثرت عطا فرما، نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، اپنی یاد عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی یاد عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں کے، دوست احباب کے، رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ پاک، محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے آسانیاں فرما، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر رحم فرما۔ یا اللہ پاک، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ مالک کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی مسلمان مولا کریم کفار و مشرکین کی قید میں ہیں، اللہ پاک سب کو رہائی عطا فرما۔ مالک کریم، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی تیرے بندے تیرے بندیاں دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آج شب جمعہ کے صدقے ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کی تکالیف دور فرما۔ یا اللہ، جن کے کام رکے ہیں، بن نہیں رہے، اپنی کرم سے آج شب جمعہ کے صدقے ان کے کام بنا دے۔ یا اللہ، جن جن کی جو جو مشکلات ہیں، جو جو تکالیف ہے، اپنی رحمت سے دور فرما۔ ہمارے ذکر میں شامل ہونے والے تمام بھائیوں بہنوں کی خیر فرما، تمام بھائیوں بہنوں کے گھر میں، رزق میں، مال میں، علم میں، عمر میں، اولاد میں، ایمان میں، تقوی اور اخلاص میں برکت عطا فرما۔ جو بھائی بہن کسی وجہ سے ذکر میں شامل نہیں ہو سکے، یا اللہ ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، جو اس ذکر کو بعد میں سنتے ہیں ان کے لیے بھی دین و دنیا کی بھلائیاں رکھ دے۔ یا اللہ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے دل روشن کر دے، ہماری روح کو زندگی عطا کر دے۔ اے مالک کریم، درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرما دے، استغفار کی کثرت کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوح عطا فرما اور توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔